میری 7 بیٹیاں تھیں اور ساتوں اتنی کالی تھیں کہ کہیں بھی ان کا رشتہ نہ ہوتا تھا۔ میں بہت پریشان تھی۔ ایک دن اچانک ایک عورت اپنے خوبصورت ترین 7 بیٹوں کے لیے میری 7 بیٹیوں کا رشتہ لے کر آئی اور بولی میں تیری 7 بیٹیوں کو بہو بناؤں گی، مگر شرط یہ ہے کہ تو شادی کے بعد بیٹیوں سے ملنے جب بھی آئے گی تو پہلے مجھے اطلاع دے گی۔ میں مان گئی، بھلا مجھے کیا اعتراض ہوتا، مہمان تو اطلاع دے کر ہی آتا ہے۔ ایک دن فون کیا تو کسی نے نہیں اٹھایا، یوں بغیر بتائے بیٹیوں کے سسرال چلی گئی۔ جو ہی اندر قدم رکھا تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں آج بہت خوش تھی کیونکہ میری سب سے بڑی بیٹی اوشنا کا رشتہ آ رہا تھا۔ گو کہ یہ سب پہلی دفعہ نہیں ہو رہا تھا، اس سے پہلے بھی متعدد بار رشتے آئے اور میری بیٹی کو ٹھکرا کر چلے گئے۔ وجہ تھی میری بیٹی کا سانولا رنگ، اس رنگ نے اس کی ہر خوبی پر پردہ ڈال دیا تھا۔ دکھائی دیتا تھا سب کو بس عیب بھی دکھتا تھا اور وہ تھا سانولا رنگ۔ اب میری بچی کے عیوب میں مزید اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اب چہرے پر جھریاں پڑنے لگی تھی اور بالوں میں چاندی اتر آئی تھی۔ میری ایک بیٹی ہوتی تو بھی مجھے یہ غم اندر ہی اندر سے ختم کر رہا تھا۔ اللہ نے تو مجھے 7 رحمتیں دی تھیں جنہیں زمانے والوں نے قیمتیں بنا دیا تھا۔ میری 7 بچیاں کالی تھیں، میں تو اب کسی معجزے کی منتظر تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ رشتے والی عورت ہمارے گھر آئی، بڑی تسلی سے چائے وغیرہ پی، لوازمات چکے، پیٹ پوجا کر کے اسے آخر خیال آ ہی گیا تھا کہ وہ تو لڑکی کو دیکھنے آئی ہے۔ وہ عورت بولی بہن بلاؤ اپنی بیٹی کو۔ میں جلدی سے اڑ کر کمرے میں چلی گئی۔ میں سجی سنوری سی اوشنا کو اپنے ساتھ باہر لے آئی۔ اس عورت نے میری بچی کو دیکھا تو بولی بہن میں نے بچی کا بولا تھا، ایک عمر کی لڑکی کا نہیں، دراصل میرا سمیر تو ابھی بہت چھوٹا ہے، اس کو اور آپ کی بیٹی کا کوئی جوڑ نہیں بنتا۔ اوشنا ایک دم میں غصے سے پھنکار کر بولی یہ سب آپ کو ہمارے گھر میں مفت کی چیزیں ٹھونسنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ لڑکے والوں نے تو اپنا یہ وتیرہ ہی بنا لیا ہے کہ لڑکی دیکھنے جاؤ، غریب ماں باپ پر بوجھ بنو اور ان کے منہ پر ان کی بیٹی کا عیوب گنوا کر باہر نکل جاؤ۔ کوئی شرم کوئی حیا نام کی چیز بھی ہے تم لوگوں میں۔ پھر اوشنا نے اپنا رخ رشتہ کروانے والی عورت کی طرف کیا اور بولی آپ پچھلے 7 بار سے میرا رشتہ ڈھونڈ رہی ہیں، آپ کو اب تک معلوم ہی نہ ہوا کہ ہماری حیثیت کیا ہے، میری عمر کتنی ہے، میری رنگت کیسی ہے، کچھ بھی نہیں معلوم آپ کو۔ میری مانت دونوں یہاں سے دفع ہو جائیں، نہیں تو میں وہ حشر کروں گی کہ دوبارہ رشتہ دیکھنے کے قابل نہیں رہیں گے آپ۔ اس عورت نے کانوں کا ہاتھ لگایا اور بولی توبہ توبہ کتنی لمبی زبان ہے اس لڑکی کی، کوئی دید و لحاظ نام کی چیز نہیں ہے۔ رشیدہ بہت گھر میں چل پھر رہی تھیں، وہ دونوں عورتیں باہر نکل گئیں تو اوشنا زمین پر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے اپنی بچیوں کی بہت اچھی تربیت کی تھی، میری کسی بیٹی نے آج تک کسی کے سامنے اف تک نہیں کیا تھا۔ بدتمیزی کرنا تو بہت دور کی بات تھی، اگر میری کوئی بچی کبھی جذبات میں آ بھی جاتی تھی تو میں ان کو ٹوک دیتی تھی، لیکن آج میں نے اسے نہیں ٹوکا، آخر وہ بھی تو انسان تھی۔ 7 سالوں سے وہ انکار کی اذیت سہ رہی تھی۔ میں نے اوشنا کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولے غم نہ کرو میری بچی، اللہ سب بہتر کرے گا۔ آپ یہ جو سموسے اور پکوڑے وغیرہ بچے ہیں سب میں نے مل بانٹ کر کھا لو۔ نیلی صبا سمینہ آ جاؤ سب باہر۔ ہمارے گھر جب بھی کوئی رشتے سے انکار کر کے جاتا تھا تو سو کسی کیفیت ہوتی تھی۔ میں اپنی بیٹیوں کے گلے لگ کر روتی اور ان سے کہتی تھی کہ دعا کرو اللہ تم لوگوں کے نصیب کھول دے، لیکن میں آج بالکل بھی نہ روئی تھی، شاید اس لیے میری بچیں بھی آج اتنی غمزدہ نہیں تھی۔ اوشنا مسکرا کر بولی میں تو 2 سموسے کھاؤں گی کیونکہ میں نے سب سے زیادہ محنت کی تھی۔ وہ لڑکیاں آپس میں مشغول ہو چکی تھیں، تب مجھے احساس ہوا کہ اگر لوگوں نے میری بیٹیوں کے ساتھ برا کیا ہے تو میں نے بھی ان کے ساتھ کام برا نہیں کیا، میں نے ان کو مزید پریشان کیا تھا۔ آج جب میں نے یہ معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا تو خود بھی پرسکون ہو گئی اور بچیاں بھی خوش ہو گئی تھیں۔ تبھی ہمارے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی تو میں جلدی سے اٹھی اور جا کر دروازہ کھول دیا۔ سامنے کا منظر جہاں حیران کن تھا وہاں بہت دلچسپ بھی تھا۔ ہمارے غریب خانے کے سامنے 2 بڑی بڑی گاڑیاں آ کر رکی ہوئی تھیں، جن میں سے شہزادوں جیسے لڑکے نکلے تھے۔ وہ ادھر ادھر بڑے غور سے دیکھ رہے تھے، ایسا ہی لگتا تھا جیسے وہ غلطی سے اس چھوٹی سی گلی میں آ گئے ہوں۔ کار میں سے ایک عورت بھی نکلی تھی، وہ میری طرف بڑی اور بولی آمنہ آپ ہی کا نام ہے کیا؟ میں نے جلدی سے سر اسبات میں ہلا دیا اور بولی جی میں ہی آمنہ ہوں۔ اس عورت کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی، وہ بولی شکر ہے آپ کا گھر مل گیا، ہم لوگ پچھلے 1 گھنٹے سے ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں، آپ نہیں اندر آنے کو کہیں گے کیا؟ میں ایک دم بے اختیار ہو گئی تھی، میں بولی جی کیوں نہیں، آئیے آئیے۔ میں نے پیچھے مڑ کر اپنی بیٹیوں کو اشارہ کیا تو وہ سب کے سب سموسے وغیرہ چھوڑ کر ایک لائن میں لگ گئی تھی۔ فرحت نامی عورت اس کا شوہر اور 7 بیٹے ہمارے گھر آ چکے تھے۔ فرحت بولی بہن میں صاف اور سیدھی بات کرنے کی عادی ہوں، اس لیے آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہیں لوں گی۔ دراصل ہم دونوں خاندان ایک دوسرے سے ناواقف ہیں، مگر چونکہ اللہ نے مجھے 7 بیٹوں سے نوازا ہے تو میری یہی کوشش تھی کہ میں ایک ایسے گھر میں شادی کروں جہاں سے بیٹیاں ہوں۔ میں نے جگہ جگہ کہہ رکھا تھا، آج ایک رشتے والی عورت نے مجھے آپ کے گھر کے بارے میں بتایا، آپ کی بیٹیاں میرے سامنے کھڑی ہیں، آپ کے گھر سے آپ کے مالی حالات صاف واضح ہیں،
میں تو یہی چاہوں گا کہ مجھے آپ کی بیٹیاں بہت پسند آئی ہیں۔ پھر اس عورت نے اپنے بیٹوں کی طرف اشارہ کیا تو انہوں نے مسکرا کر ماں کا حکم ماننے کی حامی بھر لی۔ فرد بولی جہیز ہمیں چاہیے ہی نہیں، کیونکہ اللہ کا دیا بہت کچھ ہے ہمارے پاس، آپ بس مجھے اپنے ساتوں بیٹیوں کا رشتہ دے دیں۔ میں ہکا بکا رہ گئی تھی، ایسے ہی لگ رہا تھا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں بولی بہن مگر کیسے؟ آپ کو اور ہمارا کیا جوڑ؟ یہ تو متمیل میں ٹاٹ کے پیوں لگانے والی بات ہو جائے گی۔ وہ عورت ایک دم ہی ناراض ہو گئی۔ وہ بولی آمنہ مجھے آپ کو یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں لگی، آپ اپنے بیٹیوں کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال مت کریں، آپ بس یہ لڑکیاں مجھے دے دیں تاکہ میں ان کی ماں بن جاؤں۔ مجھے شروع ہی سے بیٹیوں کا بہت شوق تھا، بس ایک بیٹی کی چاہ میں بیٹوں کے لین لگا گئی۔ میں مسکرا کر بولی بہن ہمیں کوئی سوچنے کا وقت دیں۔ وہ عورت مسکرا کر بولی ضرور، مگر ہمیں ہاں میں ہی جواب ملنا چاہیے۔ وہ سب اٹھ کر چلے گئے تھے، جبکہ حیران سی میں تھی اور میری بچیاں تھیں۔ اوشنا کی تو آنکھیں برس رہی تھیں۔ نیلی مسکرا کر بولی امی ہاں کہہ دینا چاہیے تھا، سوچنا کیا تھا؟ آپ نے دیکھا تھا کتنے پیارے تھے اس عورت کے بیٹے۔ میں نے مسنے غصہ کیا اور بولی شرم نہیں آتی ماں کے سامنے ایسے باتیں کرتے ہو؟ میں بہت حیران تھی کہ آخر وہ عورت میری بیٹیوں کے لیے مان کیسے گئی؟ وہ کوئی غریب سی عورت بھی نہیں تھی۔ خیر میں نے اور لڑکیوں نے یہ طے کیا تھا کہ اس رشتے کے لیے ہاں کر دینی چاہیے، کیونکہ میں نے اپنی بڑی بیٹی اوشنا کے بعد جو عذاب سہا تھا، میں نہیں چاہتی تھی کہ میری کوئی دوسری بیٹی بھی وہ سب کچھ دیکھے۔ اگلی صبح میرے دل پر قیامت یہ سوچ کر بیت گئی کہ وہ عورت مجھے کسی طرح کا کوئی رابطہ نمبر بھی نہیں دے گئی تھی، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ ہمارے ساتھ مذاق کر کے گئی ہو۔ میں اسی سوچ میں ہلکان ہو رہی تھی کہ ہمارے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جلدی سے بھاگ کر دروازہ کھولا تو سامنے فرد کھڑی تھی۔ وہ بولی بہن میں جواب لینے آئی ہوں۔ میں نے مسکرا کر کہا آج سے میری ساتوں لڑکیاں آپ کی ہوئیں۔ فرد بے انتہا خوش ہو گئی تھی۔ وہ بولی ہم سب کو بھی یہ رشتہ دل و جان سے قبول ہے، مگر ہماری ایک چھوٹی سی شرط ہے۔ شرط کا نام سن کر میں اندر سے دہل گئی تھی، نہ جانے وہ عورت کیا شرط رکھ دیتی اور ہم سب کے خواب چکنا چور ہو کر رہ جاتے۔ میں بولی جی بتائیے کون سی شرط؟ فرد بولی آپ کبھی بھی اپنی بیٹی سے ملنے بغیر نہیں آئیں گی، ہمیشہ فون کر کے ہمیں اطلاع دے کر ہی آپ آئیں گی۔ میں ہنس دی اور بولی بس اتنی سی بات تھی، آپ نے تو مجھے پریشان کر دیا تھا۔ میں نے سوچا جانے آپ کیا شرط رکھنے والی ہیں، آپ اس بات کی فکر ہی نہ کریں، اللہ کا شکر ہے کہ ہم میں اتنے مینرز تو ہیں کہ کسی کے گھر بنا اجازت کے نہیں جاتے۔ وہ عورت مسکرا دی اور خوشی خوشی تاریخ دے کر اپنے گھر چلی گئی۔ اس نے اگلے جمعے کی تاریخ دی تھی، ہم سے یہ خوشی سنبھالے نہ سنبھلتی تھی۔ میں اس بات پر تو اداس تھی کہ چاند دنوں میں میرا بھی گھر خالی ہو جائے گا، مگر بیٹیوں کے مستقبل کے بارے میں سوچتی تو دل ہلکا ہو جاتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی تھیں۔ جمعے کے مبارک دن میں میری بیٹیوں کی شادی ہو چکی تھی۔ وہ رخصت ہو کر اپنے گھر چلی گئی تھیں تو میں نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا تھا۔ فرات نے بتایا تھا کہ وہ ولیمے کی رسم نہیں کریں گی، بس یتیم خانے میں کھانا بھجوا دیں گی۔ مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ میں شادی کے اگلے دن اپنی بیٹیوں سے ملنے کے لیے جانا چاہتی تھی، اس لیے میں نے فرات کے نمبر پر کئی بار فون کیا تھا، مگر ہر بار نمبر بند ملا تھا۔ ہمارے یہاں یہ رسم تھی کہ شادی کے اگلے روز والدین کی طرف سے ناشتہ جاتا ہے۔ گو کہ ہم اتنے امیر نہیں تھے، لیکن پھر بھی میں اپنی استطاعت کے مطابق یہ رسم کرنا چاہتی تھی۔ فون نہیں ملا تو میں نے خود سے ناشتہ وغیرہ تیار کیا اور رکشے میں بیٹھ کر فرات کے عالیشان گھر پہنچ گئی۔ میں نے چوکیدار سے کہا کہ میں اپنی بیٹیوں سے ملنے کے لیے آئی ہوں۔ چوکیدار گھر سے اجازت لینے تو چلا گیا، مگر بولا فرات بی بی نے اجازت نہیں دی۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ شادی سے پہلے ہم نے صرف ایک ہی شرط رکھی تھی، آپ تو وہ بھی نبھا نہیں پائیں۔ آپ گھر جا کر مجھ سے فون پر اجازت لیں تو ہی آپ کو بیٹیوں سے ملنے دوں گی۔ چوکیدار کی بات سن کر میرے دل میں گھاؤ پڑ چکی تھی۔ یہ سب تو میں نے کہیں نہیں دیکھا تھا۔ دل میں یہ خیال آیا کہ فرات نے میرے ساتھ یہ سلوک صرف اس لیے کیا کیونکہ ہم لوگ غریب ہیں۔ خیر میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور ان کے گھر سے دور جا کر میں نے دوبارہ سے فرات کو کال کی تھی۔ اس بار اس سے رابطہ ہو گیا تھا۔ میں بولی میں رسم کے تحت بیٹیوں کے لیے ناشتہ لے کر آنا چاہتی ہوں۔ فرات شرمندہ سے ہو گئی تھی۔ وہ بولی اس سب کی کیا ضرورت تھی بھلا، لیکن آپ کی خوشی اسی میں ہے تو ضرور آپ آ جائیں۔ میں دوبارہ سے ان کے گھر چلی گئی تھی۔ فرات کا گھر دیکھ کر تو میری آنکھیں چندیاں ہو کر رہ گئی تھی، مگر سب سے زیادہ خوشی مجھے اپنی بیٹیوں کو دیکھ کر ہوئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ سب محل نما گھر کی مالکنیں ہوں۔ وہ سب سونے کے زیورات سے لدی پندی تھیں، مہنگے لباس پہنے وہ مسکرا کر بات کرتی تھیں۔ میری آنکھوں کو سکون مل گیا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میں نے ان سے کہہ دیا تھا کہ وہ اب اسی گھر میں دل لگائیں اور روز منہ اٹھا کر ماں کے گھر نہ آیا کریں۔ عشرا نے میرا ہاتھ تھام کر مجھے تسلی دی تھی۔ وہ بولی آپ بالکل بھی فکر نہ کریں، میں آپ کی بیٹیوں کا بہت خیال رکھوں گی۔ میں خوشی خوشی گھر واپس جانے لگی تو سب سے چھوٹی بیٹی نیلی میرے گلے سے لگ کر رونے لگی۔ وہ بولی امی مجھے آپ کی بہت یاد آتی ہے، مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے۔ میں ہنس کر بولی ہاں ضرور نیلی، تم اپنے شوہر کے ساتھ آ جانا میرے گھر۔ میں اسے خود سے جدا کرنے لگی تو میری نظر نیلی کے جلے ہاتھ پر پڑی تھی۔ میری روح لرز کر رہ گئی تھی۔ میں بولی نیلی یہ سب کیا ہے؟ اوشنا جلدی سے آگے بڑھ کر بولی امی آپ بالکل بھی فکر نہ کریں، یہاں پر میں موجود ہوں۔
لیکن میں یہ سب کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ میں بولی نیلی مجھے بتاؤ کیا ہوا؟ نیلی ہنس کر بولی امی آپ فکر مت کریں، میں اسجد کے لیے کھانا گرم کرنے لگی تھی تو جدید چولہا استعمال ہی نہ کرنا، اس لیے بس میں پریشان ہو گئی تھی۔ تبھی کمرے سے نیلی کا شور باہر آ گیا تھا۔ میں بولی اسجد بیٹا، نیلی میری سب سے چھوٹی اور بہت ہی لاڈلی اولاد ہے، اس کا خیال رکھنا بہت۔ وہ بولا آنٹی آپ بے فکر رہیں، میں اپنے گھر لوٹ آئی تھی مگر دل ادھر ہی کہیں الجھ کر رہ گیا تھا۔ میں نے غربت میں اپنی بیٹیوں پالی تھیں، میں چاہتی تھی کہ ان کے ساتھ کسی قسم کی بھی کوئی زیادتی نہ ہو۔ آس پڑوس والے سبھی عورتیں مجھے مبارکباد دیتی تھیں مگر مجھے خوشی نہ ہوتی۔ میں اس بات سے بھی بڑی پریشان تھی کہ میری بیٹیاں اتنے بڑے گھر میں بیائی گئی تھیں مگر کسی ایک کے پاس بھی سیکنڈ ذاتی موبائل نہیں تھا۔ شادی کے 2 ہفتے بعد میں نے فرد کو فون کر کے دعوت دی۔ میں چاہتی تھی کہ ایک بار میرے ساتھ داماد میرے گھر آ جائیں مگر فرد نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ وہ سب تو ہنی مون پر گئے ہوئے ہیں۔ مجھے یہ بات بڑی عجیب لگی تھی، دل بھی بہت دکھا تھا کہ ہنی مون پر جانے سے پہلے میری بیٹی نے مجھ سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کیا۔ چلو باقیوں کی تو خیر ہے مگر نیلی مجھ سے بات کیسے بنا جا سکتی تھی؟ یہ دل میں خیال آیا شاید وہ لڑکیاں اپنے سسرال میں رہ کر غریب ماں کے ساتھ بات کرنے سے جھجکتی ہوں۔ خیر میں وقتاً فوقتاً فون کر کے فرد سے بات کرتی رہتی تھی مگر وہ ہر بار یہ کہتی تھی کہ بہن فکر نہ کریں، تمہاری بیٹیاں اپنے شوہروں کے ساتھ بہت خوش ہیں، وہ ابھی تک واپس آئی نہیں ہیں۔ یوں ہی کرتے کراتے 2 ماہ کا عرصہ بیت گیا تھا۔ تب میرے دل و دماغ میں گھنٹیاں بجنے لگی تھیں۔ میں نے سوچا کہ بس اب بہت ہو گیا، میں ہر صورت میں اپنی بیٹیوں سے مل کر رہوں گی، اس لیے میں بنا بتائے فرد کے گھر چلی گئی تھی۔ چوکیدار نے مجھے دیکھا تو بولا میں گھر سے اجازت لے کر آپ کو بتاتا ہوں۔ میں ایک دم ہی چوکیدار کے قدموں میں گر پڑی اور روتے ہوئے بولی تجھے واسطہ ہے اللہ کا، مجھے آج مت روکنا، اگر آج میں اپنی بیٹیوں سے نہ ملی تو میں مر جاؤں گی۔ وہ چوکیدار بہت پریشان ہو گیا تھا۔ وہ بولا بہن اگر آپ کو گھر بھیج دیا تو میری نوکری چلی جائے گی، میں اللہ کا واسطہ دے رہا ہوں، اب میں اللہ کے نام پر اپنی نوکری قربان کرتا ہوں، جو جا کر مل لو اپنی بیٹیوں سے۔ میں جلدی سے گھر کے جانا بھاگی تھی۔ میں اندر داخل ہوئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری روح تک لرز گئی تھی۔ میری بیٹی نوکرانیوں کی طرح کام کر رہی تھی، انہوں نے پرانے سے لباس پہنے ہوئے تھے، ایک کے ہاتھ میں جھاڑو تھا تو دوسرے کچن میں مشغول تھی۔ فقط میری نیلی اپنے شوہر کے ساتھ صوفے پر بیٹھی تھی مگر وہ بھی بہت گھبرائی ہوئی تھی، بار بار اپنے ساس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ میں ایک دم سے گرج کر بولی یہ سب کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ سب بھی میری جانب متوجہ ہو چکے تھے۔ نیلی بھاگ کر آئی اور مجھ سے لپٹ کر رونے لگی، میری باقی بچیں بھی میرے ساتھ آ کر لگ چکی تھیں۔ میں بے انتہا غصے میں للکار کر بولی فرات تمہیں شرم نہیں آئی؟ تم نے مجھ سے میری بیٹیاں دور کر دیں اور اپنے گھر لا کر انہیں ملازمین بنا دیا۔ کیا چیز کی کمی تھی تمہارے پاس؟ کیا ہوتا اگر تم تنخواہ پر کسی کو کام پر رکھ لیتی؟ لیکن اب بس میں مزید یہ سب برداشت نہیں کروں گی، میں لے کر جا رہی ہوں اپنی بیٹیوں کو یہاں سے، اور ایک بات یاد رکھا میں ان کے لیے کھلا لے کر ہی رہوں گی۔ فرات ایک دم سے پریشان ہو گئی، اس نے آگے بڑھ کر میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ وہ بولی آمنہ اتنا بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے ایک بار میری بات سن لو، جس طرح تم اپنی ممتا کے ہاتھ مجبور ہو میں بھی مجبور تھی، یہ سب میں نے مجبوری کے تحت ہی کیا تھا۔ دراصل بات یہ کہ جب میں نے بہتر پہ 7 لڑکوں کو چنا تو سب کی نظریں میری جانب لگ گئی تھیں، تب میں بری نظر کا شکار ہو گئی تھی، مگر ایک عورت نے مجھ پر اور میرے بیٹوں پر کالا جادو کروا دیا تھا۔ اس دن کے بعد سے میرے بچوں نے بہت سختیاں برداشت کی ہیں، یہ سب ہر وقت بیمار رہتے تھے۔ میں پیر بابا کے پاس توڑ کے لیے گئی تھی تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ اگر میں اپنے 7 لڑکوں کی شادی جمعے کے دن ایسے گھر میں کروں جہاں 7 لڑکیاں ہوں تو میرے بیٹوں پر چلا جادو ٹوٹ جائے گا، نہیں تو میرے 7 بیٹے آگے پیچھے مر جائیں گے۔ مگر تم خود ہی سوچو میں ایسا گھرانہ کہاں سے ڈھونڈتی؟ پیر بابا نے کہا تھا کہ ان لڑکیوں کو پورے 6 ماہ کے لیے گھر میں رکھنا ہوگا، نہیں تو ان پر بھی جادو چل جائے گا۔ میں نے بڑی مشکل سے ایسا گھرانہ ڈھونڈا تھا جہاں 7 لڑکیاں تھیں۔ آمنہ تم خود سوچو کیا تمہاری بیٹیوں کا کوئی جوڑ میرے بچوں کے ساتھ ہے؟ نہیں نا، یہ تو فقط میں نے مجبوری میں کیا۔ 6 ماہ بعد میں ان کو طلاق دلوا دوں گی مگر تب تک تم ان کو یہیں پر رہنے دو۔ میں غصے سے بولی فرات تمہیں اس قسم کی بات کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے تھی۔ نیلی کا شوہر اسجد بولا امی میں تو اپنی بیوی کو ہرگز طلاق نہیں دوں گا، میری بیوی میں تو کوئی عیب نہیں۔ تب آشن کا شوہر بولا امی میں یہ سب اس لیے برداشت کر رہا تھا کیونکہ آپ کالے جادو کا توڑ کرنا چاہ رہی تھی، کیونکہ میں اپنے بھائیوں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھتا تھا، مگر ایک بات یاد رکھیں جیسے یہ جادو ختم ہوا تو میں اپنی بیوی کو عزت و احترام کے ساتھ اپنے اس گھر میں رکھوں گا۔ فرات کے باقی بیٹوں نے بھی میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، وہ بولے ہم فقط اس لیے چپ تھے کیونکہ ہم جادو کا توڑ چاہتے تھے، ورنہ ہمیں اپنی بیویاں پسند ہیں۔ اس دن فرات نے بھی مجھ سے معافی مانگ لی تھی، وہ بولی آمنہ تم جب چاہو آ کر اپنی بیٹیوں سے مل لیا کرو، بس 4 ماہ مزید رہ گئے ہیں، ان کو ساتھ مت لے کر جانا۔ میں نے اپنی بچیوں سے پوچھا تھا، وہ بولیں کہ ہمارے شوہر بہت اچھے ہیں، وہ تو بس اپنی والدہ کے ڈر سے خاموش رہتے ہیں، میری بچیاں خوش تھیں تو بھلا میں ان کا گھر کیوں خراب کرتی؟ اس لیے میں چپ چاپ اپنے گھر لوٹ آئی تھی۔ میری بچیوں کو موبائل فون بھی دے دیے گئے تھے،
اب وہ میرے ساتھ مسلسل رابطے میں رہتی تھیں، میں بھی وقتاً فوقتاً ان سے مل آتی تھی۔ اب وہ مہارانیوں کی طرح رہتی تھیں، کیونکہ فرد کو یقین ہے کہ میری بچیاں لاوارث نہیں ہیں۔ آج کل کا ایسا دور ہے کہ جو جتنا شریف ہوتا ہے لوگ اسے اتنا ہی دبا کر رکھتے ہیں۔ میرا مشورہ تو یہ ہے کہ اپنی شادی شدہ بیٹیوں کو سسرال کے رحم و کرم پر چھوڑنے سے بہتر ہے کہ ان کی خبر گیری کرتے رہنا چاہیے، تاکہ سسرال والے ان کے ساتھ برا کرنے سے پہلے 100 بار ضرور سوچیں۔ اوکے دوستوں، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی، اگر اچھی لگی چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کا گلاس دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے۔ خدا حافظ۔